الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، جو کہ یہ پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ ہے۔ 2 دن میں اور یہ عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ 10 دن کا ایک عشرہ ہوتا ہے۔ رمضان میں 3 عشرے ہوتے ہیں، تو یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے رحمت کا عشرہ بتایا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں اللہ اس پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کی برکتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں گنہگار بندوں کے گناہوں کو صاف کر رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں گنہگاروں کے گناہوں کو ختم کر رہی ہے، مٹا رہی ہے۔ سنتوں کا وقت بعد میں دیا جائے گا، آپ حضرات تشریف رکھ کے بڑی ہی قیمتی باتیں چل رہی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں گنہگار بندوں کے گناہوں کو صاف کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے، اور جو خوش نصیب اللہ رب العزت کے بندے ہیں تو وہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو اکٹھی کر رہے ہیں، اپنے نامہ اعمال میں وہ جمع کر رہے ہیں۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر کے، تو کوئی اللہ کا ذکر و اذکار کر کے، تو کوئی نوافل پڑھ کر، کوئی روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر اللہ رب العزت کی رحمتوں کو خوب سمیٹ رہے ہیں، نیکیوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر تمام مسلمانان عالم ایک اور فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں ایک بہت بڑا عظیم الشان فریضہ ادا کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو اللہ رب العزت 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور بات بھی صحیح ہے، بات بھی بالکل صحیح ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو ایک فریضہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 70 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی آسان سے لفظوں میں یوں سمجھ لیجیے کہ 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔
اور جب کہ اپنے مالوں کی ہم زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اللہ رب العزت مزید 70 گنا اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں تو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بتایا تھا کہ اس مہینے میں اگر ہم فرض ادا کریں گے تو اللہ رب العزت 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ظہر کے 4 فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ نے 1 فرض ادا کیا تو 70 فرض پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرما رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اور اگر 1 نفل کام کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ بھی اللہ رب العزت کا بڑا ہی اہم فریضہ ہے، اور ایسا فریضہ ہے کہ اس کو اگر انکار کر دیا اس کا تو 1 سیکنڈ کے اندر ایمان والا ایمان سے نکل جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا۔ ایسا فریضہ جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور اگر نکالتے بھی تو پوری نہیں نکالتے، چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی بہت، اور جس کی وجہ سے جو تھوڑی سی زکوٰۃ چھوڑی ہے بس وہی کافی وبال جان کے لیے، وہی وبال جان بن جائے گی جس کو آپ نے پوری زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو میں نے سمجھا کہ اس عنوان کو ضرور بیان کرنا چاہیے امت کے سامنے، ہمارے نوجوان اسلام کے سامنے یہ عنوان ضرور آنا چاہیے، ہمیں پتہ تو چلے کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ آج اس کو ہم زکوٰۃ جانتے بھی نہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ اس مہینے کے اندر اگر تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو 1 فرض ادا کرنے کے بدلے اللہ رب العزت تمہیں 70 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے معنی ہے مال کی صفائی ستھرائی کا نام زکوٰۃ ہے، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال گندا ہو جاتا ہے، اور جب مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے تو وہ مال بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، بالکل مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں زکوٰۃ یوں سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ اس مالی امداد کو کہتے ہیں کہ جو مالدار اپنے مال کا اپنے مال میں سے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہو وہ اس میں سے 40واں حصہ نکالے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور یہ زکوٰۃ کا فریضہ ایسا فریضہ ہے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ صرف اسی امت پر ہی فرض نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جتنی بھی امتیں آئی ہیں ان تمام کی تمام امتوں پر یہ زکوٰۃ فرض تھی۔ اور اس بات کو ہم سے قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ تم ذکر کرو اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قرآن کریم کے اندر کہ وہ اپنے لوگوں کو نماز کا حکم کیا کرتے تھے، زکوٰۃ کی تاکید کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا
وہاں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، ایک جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں جگہ اللہ رب العزت نے یہی ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز بھی ادا کرو۔ اگر تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالی، اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے صاف نہ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جہنم کے اندر وہ دردناک عذاب بالکل تیار کر رکھا ہے۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، جو لوگ اپنے سونے چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے رہتے ہیں اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے فبشرہم، اور میرے محبوب تم ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہ نکالی، اپنے مال کا 40واں حصہ نہ نکالا، تو اللہ فرماتے ان کے لیے میں نے جہنم کے اندر بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور مزید آگے اللہ فرماتے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ یوں فرماتے ہیں قیامت کے دن اس مال کو جو تم نے جوڑ جوڑ کر کے رکھا، سونے کو چاندی کو، جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس مال کے ذریعے تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری کروٹوں کو داغا جائے گا، اور اس کے بعد تمہاری پیٹھوں کو بھی داغا جائے گا، اور تم سے یوں کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ تم چکھو اس کو، تم چکھو اس کا بدلہ، اس عذاب کا بدلہ، اس مال کا بدلہ کہ جس کو تم جوڑ جوڑ کر رکھا کرتے تھے اور تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے۔ جنریٹر ڈسٹارٹ ہو جائے۔ تو بزرگ اور ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر جا بجا نہ جانے کتنی جگہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے نکالنے پر ثواب کو بھی بیان فرمایا ہے، اور نہ نکالنے پر وعید بھی بیان فرمائی ہے۔ جو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے وہ اللہ رب العزت کے عذاب کے مستحق ہوں گے، دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر، اپنی حدیثوں کے اندر جا بجا اس کو بیان فرمایا ہے۔ جب بھی آپ اسلام کے احکامات کو بیان فرمایا کرتے تھے تو اس کے ساتھ زکوٰۃ کو بھی بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اسلام کی باغ ڈور آئی ہے، خلافت کی باغ ڈور آئی ہے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کو انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر یوں اعلان کرتے، او لوگوں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا میں اکیلا تنہا ابو بکر تم سے جنگ لڑوں گا اور تم سے پوری زکوٰۃ لوں گا، یہاں تک کہ جو میرے نبی کے زمانے میں اگر اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ
زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے تو میں ان سے اونٹ کی رسی بھی وصول کروں گا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، خدا کی قسم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب ایک فریضے کا انکار کیا، جب ایک فریضے پر آنچ آئی تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کمر کس لی اور کس کر کے تیار ہو گئے کہ جو جو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس سے جنگ لڑوں گا۔ اور میرے بزرگوں ساتھیوں، آج کون ایسا جو پوری زکوٰۃ نکالے؟ خدا کی قسم آج بھی اگر ابو بکر کا زمانہ ہوتا تو ابو بکر صدیق گھر گھر جاتے اور گھر گھر جا کر معلوم کرتے، پوری زکوٰۃ وصول کرتے، لیکن آج زکوٰۃ نہیں نکالی جا رہی ہے۔ آج سوچتے ہیں اگر ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی، اپنے روپیہ پیسے میں سے زکوٰۃ نکال دی تو ہمارا مال گھٹ جائے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ اور خدا کی قسم جب تم قبر کے اندر جاؤ گے تو وہاں تمہارے مال کو خدا کی قسم گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، اور وہ سانپ تمہیں لپٹے گا اور کہے گا، یوں کہے گا، میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو جوڑ کر کے رکھا کرتا تھا، اور جب اللہ کی راہ میں ضرورت پڑا کرتی تھی تو بخل کیا کرتا تھا، کنجوسی کیا کرتا تھا، تو زکوٰۃ نہیں نکالا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج قیامت تک کے لیے مجھے تیرے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، اور یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ 1400 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول میرے نبی کی خدمت میں آ جاتے ہیں جن کا نام ثعلبہ ابن حاطب ہے، وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں یوں درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں امیر بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں، میرے پاس بھی مال آ جائے، جب لوگ میرے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو میں ان کے منہ کو دیکھتا ہوں، میں ان کے منہ کو تکتا ہوں، آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خوب دیا کروں۔ میرے نبی نے یوں فرمایا، او ثعلبہ کیا تجھے میرا طریقہ اچھا نہیں لگتا؟ کیا تجھے میری زندگی اچھی نہیں لگتی؟ اگر میں مدینے کے پہاڑ کو حکم کر دوں کہ تو سونے کا بن جا اور سونے کا بن کر تو میرے ساتھ رہے تو یہ مدینے کا پہاڑ بھی سونے کا بن جائے، لیکن میں اس کی تمنا نہیں کرتا، میں تو اپنے رب سے یہی کہتا ہوں، اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، اگر میرے پاس ایک وقت کا کھانا ہے تو دوسرے وقت کا میرے پاس نہیں رہنا چاہیے۔ اور ثعلبہ تو مالدار بننا چاہتا ہے، تو امیر بننا چاہتا ہے، جا چھوڑ دے، مت کر اس کی تمنا، ورنہ اگر تو مالدار ہو گیا تو غریبوں کے حقوق تیرے اوپر آ جائیں گے، غریبوں کے حقوق تیرے اوپر بڑھ جائیں گے۔ ثعلبہ خاموش ہو کر گھر چلا گیا، پھر دوبارہ واپس آتا ہے، یا رسول اللہ نہیں، آپ میرے لیے دعا ضرور کر دیجئے، اللہ سے کہہ دیجئے، اپنے مولا سے کہہ دیجئے، میں امیر ضرور بننا چاہتا ہوں، آپ مجھے آزما لینا، جب بھی ضرورت پڑے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی میں ضرور دوں گا، آپ مجھے آزما لینا۔ ثعلبہ کی اسی زبان کو اور اسی وعدے کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ عَلَيْنَا آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، وہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ تیری راہ میں دوں گا جب بھی کوئی نمبر آئے گا، لیکن جب فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ،
جب اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا، اللہ نے امیر بنا دیا، تو جب زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو انہوں نے اس کو ٹیکس بتا دیا اور بخل کر دیا۔ تو ثعلبہ نے ضد کر لی اور ثعلبہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور ضرور اپنے رب سے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے نبی نے اس طریقے سے ہاتھ اٹھائے، اے میرے مولا دیکھ ثعلبہ امیر بننا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، اللہ نے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا۔ بکریوں کا کام کیا کرتے تھے، اللہ نے بکریوں میں اتنا اضافہ کیا، اتنا اضافہ کیا، 1 سال کے اندر اندر مدینے کی زمین ثعلبہ کو تنگ پڑ گئی، مدینے کی زمین کم پڑ گئی، باہر نکل گئے، جنگلوں میں جا کر پڑ گئے، بکریوں کا ریوڑ ساتھ گئے۔ اب ثعلبہ صرف دن بھر میں 2 مرتبہ میرے نبی سے ملاقات کرتا گئے، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میرے نبی کے پیچھے پڑھتا گئے، لیکن جب وہ جگہ بھی کم پڑ گئی بکریوں کی اور آگے دور نکل گئے، جب وہاں آگے چلے گئے، اب صرف ہفتے میں 1 مرتبہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آتے گئے اور ملاقات کر کے چلے جاتے گئے، اور بقیہ نمازیں وہی بکریوں کے ریوڑ میں پڑھی جا رہی ہیں۔ اب وہ جگہ بھی کم پڑ گئی، وہ جگہ بھی کم پڑ گئی، اب اور آگے چلے گئے، یہاں تک گئے، اب ساری نمازیں غائب، ایک نماز میں بھی میرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا، 1 مرتبہ بھی نبی کا دیدار کرنے کے لیے نہیں آتا۔ جب بہت دن ہو گئے، کافی دن ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ ثعلبہ کا کیا حال ہے، ثعلبہ کو کیا ہوا، وہ تو دکھائی نہیں دیتا، بہت دن ہو گئے، وہ میرا پروانہ کہاں چلا گیا، میں نے اس کو دیکھا نہیں۔ لوگوں صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ مال کی دھن چڑھ گئی، مال نے دماغ خراب کر دیا، جائیداد نے دماغ خراب کر دیا، پیسوں نے دماغ خراب کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں آنا بھی بھول گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثعلبہ تیرے اوپر افسوس، ثعلبہ تیرے اوپر افسوس، تجھے کیا ہو گیا، تو میرا صحابی تھا، آج تیرے اوپر یہ کیا حال آ گیا۔ لہذا اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب حکم آ گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اور میرے محبوب ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، آج خذ من اموالہم، لہذا میرے نبی نے 2 صحابیوں کو بھیجا، جاؤ جلدی پورے مدینے میں پھیل جاؤ اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر وہ زکوٰۃ وصول کرو، اور دیکھو تم میرے ثعلبہ کے پاس بھی جانا اور اس سے بھی کہنا کہ اللہ نے تمہارے مال میں سے 40واں حصہ مانگا ہے۔ ثعلبہ کے پاس بھی ضرور جانا۔ لہذا 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زکوٰۃ وصول کرتے پھر رہے ہیں، اور پہنچتے ثعلبہ کے پاس بھی چلے گئے اور ثعلبہ سے کہا کہ ثعلبہ اللہ کے نبی نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم زکوٰۃ دو۔ تو اوپر سے نیچے دیکھنے لگا کہ اچھا کہ اتنے سارے لوگوں میں صرف تمہیں میں ہی دکھائی دیا ہوں کہ تم میرے پاس چلے آئے سیدھے، مدینے میں تمہیں کوئی اور ملا ہی نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے، اور آ گئے تم میرے پاس ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ ٹیکس بتا دیا، اللہ کے فریضے کو ٹیکس بتا دیا، اور جا کر بارگاہ نبی نے صحابی نے اسی طریقے سے کہہ دیا یا رسول اللہ مال کے نشے نے ثعلبہ کا دماغ خراب کر دیا،
اور یوں کہہ دیا کہ تم مجھ سے ٹیکس لینے کے لیے آ گئے۔ میرے نبی نے اسی وقت کہہ دیا سال بعد تو برباد ہو گیا، تو تباہ ہو گیا۔ خدا کی قسم جب میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے صحابہ فوراً دوڑے بھاگے، کیونکہ ایک دوسرے کی محبت صحابہ اکرام کے دل میں بے انتہا تھی۔ نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور بھاگے بھاگے جلدی جلدی سالبہ کی خدمت میں جاتے ہیں اور جا کر یوں کہ سالبہ غضب ہو گیا کہ کیا ہوا۔ خود ہم نبی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کے آ رہے ہیں کہ سالبہ برباد ہو گیا، اور جس کے بارے میں میرے نبی تباہی کا لفظ بول دے تو کوئی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب سالبہ نے یہ لفظ سنے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ خدا کی قسم ساری کی ساری بکریوں کا ریوڑ لے کر چلتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں، میرے نبی کی خدمت میں، اور جا کر یوں کہتا ہے یا رسول اللہ مارا گیا، غلطی ہو گئی، میری غلطی کو معاف فرما دیجئے، اور یہ ساری کی ساری بکری آپ کے حوالے۔ میرے نبی نے یوں فرمایا سالبہ میرے رب نے اب تیری بکری کا ایک بچہ بھی لینے سے منع کر دیا، ایک بکری کا بچہ بھی اب لینے سے منع کر دیا، اب تیری بکری اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ بزرگوں اور ساتھیوں، جس کو اللہ دھتکار دے پھر کہاں ہے اس کا ٹھکانہ؟ میرے نبی کا چند روز بعد انتقال ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ خلافت کی باغڈور صدیق اکبر کے پاس آتی ہے، لہذا یہ پھر صدیق اکبر کی خدمت میں جاتا ہے کہ صدیق ابو بکر لے لو یہ بکریاں، تم لے لو مجھ سے، مجھے بچا لو بربادی سے۔ صدیق اکبر نے کہا جب تیرے بکری کے لینے سے میرے محبوب نے منع کر دیا تو ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ تیری بکری کا ایک بچہ بھی لے لے؟ نہیں، ابو بکر بھی چلے گئے دنیا سے۔ عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے، عمر فاروق کی خدمت میں بھی اسی طریقے سے لے کر جاتا ہے۔ عمر فاروق بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب ابو بکر نے تیری بکری کا ایک بچہ نہ لیا، میرے محبوب نے ایک بکری کا بچہ نہ لیا، تو عمر کی کیا مجال ہے کہ میں تجھ سے وصول کر لوں۔ عثمان سے بھی یہی بات کہی، حضرت علی سے بھی یہی بات کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اب سال بعد دنیا سے چل بستا ہے، انتقال ہو جاتا ہے اسی حالت میں۔ تو بزرگوں اور ساتھیوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں گے، پوری زکوٰۃ دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی مالوں میں خوب اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی، 2 گنا ہوگا۔ اور نبی نے بتا دیا کہ رمضان کے مہینے میں اگر زکوٰۃ دو گے تو اس ایک فریضے کا اللہ رب العزت 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ میں اور باتیں بتاتا اس کے متعلق زکوٰۃ سے متعلق، لیکن میرا وقت پورا ہو چکا ہے، اس لیے اگر زکوٰۃ کے مسائل آپ حضرات معلوم کرنا چاہیں گے تو الگ سے معلوم، اور چاہیں گے مت کرنا ہے معلوم، اپنے مالوں کی پوری زکوٰۃ نکالیں، علماء اکرام سے معلوم کریں، اپنی زکوٰۃ کو ان کے سامنے رکھ کے، اپنے مالوں کو ان کے سامنے رکھ کے کہ کتنی زکوٰۃ نکلے گی۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دونوں مالوں میں سے ایک مال بھی نہ ہو، نقد پیسے ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی اور ملا کر ہو جائے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر مال تجارت فالتو زیادہ اتنا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ اس میں سے اپنے مال میں سے 40واں حصہ نکالیں گے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے اللہ کو دے دیں گے، اور 1 لاکھ روپے میں سے 2500 روپے اللہ رب العزت کو دے دیں گے، تو خدا کی قسم یہ کمی نہیں آئے گی۔ جس مال کی بھی زکوٰۃ نکلے گی، فرشتے اس کا چوکیدارا کرتے ہیں، فرشتے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ مال ضائع ہو ہی نہیں سکتا جس مال کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ آج ہمارا مال ضائع ہوتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، آپ نے اس میں سے چھوڑ دیے پوری نکالنے سے۔ اگر پوری زکوٰۃ
زکوٰۃ نکالی ہوتی تو خدا کی قسم اللہ کے نوری فرشتے آپ کی اس کی مال کی پہرہ داری کرتے۔ بہت ساری باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا، لیکن انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو کوشش کروں گا کہ اسی پر کچھ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔